اور وہ خرابیاں جو آج اس سے پہلے کریں گے۔ آج کے زمانے کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت ہے سہولیات، فیسلٹیز، جن سہولیات کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ اس وقت اکثر لوگوں کو میسر ہے۔ السلام علیکم، میرا نام نذیر احمد ہے۔ کیسے آواز پہچان لی آپ نے؟ حضرت ودر کچھ نہیں، آپ تشریف رکھیں بس۔ تو آج کا زمانہ سہولیات کا زمانہ ہے۔ پہلے دور میں جن سہولیات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، آج وہ سہولیات تقریباً اکثر لوگوں کو حاصل ہے۔ ان سہولیات کے ہونے نہ ہونے کا اندازہ اس سے ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مجلس میں کبھی کوئی فرش بچھایا ہی نہیں گیا۔ ساری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ریت میں نماز پڑھی، کوئی چٹائی نہیں بچھائی گئی، حالانکہ چٹائی اس زمانے میں تھی۔ جب اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ اس زمانے میں بچھانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہوتی تھی گھروں میں، تو اس تحقیق میں یہ بات ثابت ہو جاتی کہ چٹائیاں تھیں، ٹھیک ہے، لیکن مسجد میں جو چٹائی تھی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود کہ وہ امام تھے مسجد کے، ایک طرح سے ساری کائنات کے امام ہیں اور دوسرے اپنی مسجد کے امام ہیں، اپنی مسجد کے امام کے لیے بھی جائز رہا۔ آج ہم جب اپنی مسجدوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھ لیجیے کتنے شاندار قالین، نیچے تھرموکول، اوپر سے قالین، اتنا آرام دہ، ٹھیک، سردی اور گرمی کے اتنے شاندار انتظامات، جناب اے سی چل رہے ہیں، فین چل رہے ہیں، مسجد پر رونق ہے، لائٹنگ ہے، میٹنگ ہے، سردی گرمی کے فل انتظامات ہیں۔ یہ ہے سہولیات کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں کبھی کوئی چراغ نہیں جلا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ 9 سال ہو چکے تھے مسجد نبی کے بنے ہوئے، تب پہلا چراغ جلا، اور پہلا چراغ جلانے والے کا نام تھا تمیم، حضرت تمیم داری، جنہوں نے پہلا چراغ جلایا مسجد نبی میں۔ مدینہ طیبہ کے گھروں سے لوگ آ کر چراغ دیکھتے تھے یہ کیسا ہوا، اور رہا اللہ کے نبی کے گھر میں تو چراغ جلا ہی نہیں گیا۔ تو بخاری میں حدیث موجود ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں چراغ نہیں جلا ہے۔ اور عائشہ بیان کرتی وَلَيْسَتْ فِي بُيُوتِنَا يَوْمَئِذٍ الْمَصَابِيحُ، ان دنوں ہمارے گھروں میں کوئی چراغ نہیں تھا۔ ماشاء اللہ صاحب تشریف لائیں۔ وَلَيْسَتْ فِي بُيُوتِنَا يَوْمَئِذٍ الْمَصَابِيحُ، ان دنوں ہمارے گھروں میں کوئی چراغ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یا سہولیات اور عدم سہولیات کا فیصلہ اس سے ہوگا کہ آج شاید ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو نہاتا ہو اور صابن اس کے پاس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ شاید ایک شخص بھی ایسا ملنا مشکل ہے کہ جو نہاتا ہو اور اس کے پاس صابن، اگر ملے گا کہیں بیچارہ پہاڑوں پر ہوگا، جو ہمارے بکروال بھائی ہوتے ہیں یا گوجر برادران جو ہوتے ہیں، ان کو کبھی ممکن ہے ایسی کوئی شکل جو پہاڑوں پر کبھی صابن وابن نہ ہو، تو ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری مبارک زندگی میں کبھی کوئی صابن استعمال ہی نہیں کیا۔ اس وقت ہمارے گھروں میں باتھ روم ایسے بنے ہوئے ہیں، قسم قسم کے ٹائلیں، نلکے ہیں، سردی گرمی کا انتظام ہے، پانی کی نکاسی ہے، شیمپو ہیں، پیسٹ ہیں، جو زیادہ مالدار قسم کے لوگ ہیں وہ اور بھی، باڈی لوشن، اور دانتوں کے لیے پیسٹ الگ ہے، بالوں کے لیے الگ ہے، باڈی کے لیے صابنیں الگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری مبارک زندگی میں کبھی کوئی صابن استعمال ہی نہیں کیا۔ اور استعمال کرنا تو خیر بات کا مسئلہ ہے، ہم شاور سے پانی ڈالتے ہیں، بعضے جو ہیں وہ ہاتھ میں لے کر کے اسے ڈالتے ہیں، صحیح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں کبھی کوئی مگ بھی نہیں اٹھایا، کیونکہ مگ تھا ہی نہیں، ہمیشہ ہاتھ سے پانی لے کے جسم پر اٹھایا۔ تو کیا پتہ چلا، آج کا زمانہ سہولیات کا ہے اور وہ زمانہ مشکلات کا ہے۔
یہ فرق یہ ہے۔ دوسرا بڑا فرق آج کے زمانے پہلے زمانے میں یہ تھا کہ آج اللہ کو سمجھنا آسان ہو گیا پہلے کے مقابلے، لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن وہ ہماری دنیا میں نہیں، ہماری دنیا سے باہر جب نکلیں گے تو وہاں اللہ کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے آج پہلے زمانے کے مقابلے میں۔ لیکن اس کے باوجود آج کے زمانے میں لوگ جتنا اللہ سے دور جا رہے ہیں پہلے کبھی نہیں۔ آسان کیسے ہو گیا؟ اس وقت کالجوں میں جو علم پڑھایا جاتا ہے اس علم سے اتنی زیادہ اچھی طرح سے خدا کی قدرت سامنے آتی ہیں، عقل حیران ہوتی ہے۔ کالجوں میں جو بھی علم پڑھایا جا رہا ہے، میڈیکل کالج میں انیٹمی پڑھاتے ہیں، انیٹمی کا مطلب باڈی کا کس طرح کام کرتی ہے۔ یہ باڈی کام جو کرتی ہے اس کی ہر چیز عجیب ہے، ایک ایک چیز پر، ناخن، بال، ہڈیاں، بلڈ سرکولیشن، ایک ایک چیز۔ مثلا ہم سب لوگ کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ، ہاتھ کا کام ہے لقمہ توڑنا۔ یہ توڑے گا تب جب یہ انگلیاں ہوں گی اور انگلیوں میں نروس سسٹم ہوگا، یہ مڑے گی، توڑے گی، جوڑے گی، پکڑے گی۔ یہ سارا تب ہے کہ جب انگلیاں ہیں ان میں نور رکھے۔ اگر یہ چیزیں چمچہ جیسا ہوتا تو یہ اٹھائی نہیں پاتا۔ یہ ہے یہ، اس کے اندر ایک سسٹم کام کر رہا ہے، اعصابی نظام، اس کا نرو یہ ہے۔ اگر یہ اعصابی نظام پھیر ہو جاتا ہے تو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے، یہ پھر مڑتا بھی نہیں جیسے مرنے کے بعد۔ تو اس نے اپنا کام کیا، لقمہ توڑ کر کے منہ تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ منہ نے، دانتوں نے کرش کرنا شروع کیا، چبانا شروع کیا۔ زبان اور منہ کے 6 جگہوں سے پانی نکل کر لقمے میں ملنا شروع ہو گیا، 6 جگہوں سے، اس کو کہتے ہیں گلینڈز، اور وہ پانی اس میں ملتا رہے گا اور دانت اس کو چباتے رہیں گے۔ اس میں بڑا مشکل مسئلہ یہ ہے کہ وہ لقمہ اگر سارا کا سارا دانتوں کے نیچے نہیں آئے گا تو لقمہ سارا چبایا نہیں جائے گا۔ جیسے چٹنی بناتے ہیں تو کوٹتے ہیں اسے، اور کوٹتے ہوئے پھر جمع کرتے ہیں، پھر کوٹتے ہیں۔ اگر جمع نہیں کریں گے، کوٹتے رہیں گے تو کٹے گی ہی نہیں، وہ باقی ساری ویسی رہے گی۔ اگر ہم چٹنی بنائیں گے، چاہے مولیوں کی بنائیں، چاہے پیاز کی بنائیں یا کسی چیز کی بنائیں، اس کو جمع کریں گے پھر کوٹیں گے، پھر جمع کریں گے پھر کوٹیں گے۔ گرائنڈر تو خود ہی گھماتا ہے، لیکن جو پتھروں پر کوٹی جاتی تھی وہ جمع کرتے تھے۔ تو ایسے منہ کے اندر جو لقمہ ہم نے ڈالا ہے، یہ دانت چبائیں گے، لیکن جو دانتوں کے دائیں بائیں جو لقمہ ہے وہ کیسے چبائے گا؟ وہ چبائے گا تب جب وہ دانتوں کے نیچے آئے گا۔ اب زبان یہ کام کرتی ہے کہ دائیں بائیں سے لقمہ لے کر کے دانتوں کے نیچے پہنچاتی ہے اور دانتوں سے چبائے رہیں گے۔ زبان لقمے کو تو دانت کے نیچے لائے گی، لیکن خود دانت کے نیچے نہیں آتی، اور اگر کبھی آئی ہوگی تو پھر یاد ہوگا کیسا کیا بیتتی ہے پھر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی جھٹکا دیتے ہیں کہ دیکھو تم سمجھو کہ میں نے تم کو کوئی ٹریننگ نہیں کروائی، انتظار نہیں کروایا، تم جو ہی کھانا پینا شروع کر دو اسی دن تو بچہ یہی کام کرنے لگتا ہے۔ تو وہ زبان خیر یہاں تک تو پہنچ گئے، لقمہ تیار ہو گیا، اب اس کو پیٹ میں اتارنا ہے۔ اس وقت ایک حرکت ایسی ہوتی ہے، اللہ اکبر، جس کی طرف تقریباً 100% لوگوں کو کوئی دھیان نہیں ہوتا، اور اگر وہ حرکت نہیں ہوگی تو لقمہ نیچے نہیں جائے گا۔ وہ ہے حلق کے نیچے سے جھٹکا لگتا ہے، اس جھٹکے کے بعد لقمہ نیچے جاتا ہے، حلق کے نیچے سے جھٹکا لگتا ہے، یہ خطر نہیں ہے، یہ ہم کرتے ہیں اس کے بعد لقمہ نیچے جائے گا۔ اگر یہ جھٹکا نہیں لگے گا تو لقمہ نیچے نہیں جائے گا، اور وہ جھٹکا انسان جانتا ہی وہ ہے، وہ لگ رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پر غور کرو۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، تمہاری جسم میں میری قدرت کی عجیب نشانیاں ہیں۔ تو آج اللہ کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ قرآن کریم نے اتنا کہا کہ جانور تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، میں ان کے جسم سے سفید دودھ تمہیں پلا رہا ہوں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ٹھیک ہے۔ اب آج جب اس پر ریسرچ ہوا کہ دودھ بنتا کیسے ہے، تو جناب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب تک گائے کے پیٹ میں بچہ نہیں ہوگا تب تک دودھ بنے گا ہی نہیں۔
اور جب تک وہ پیٹ میں تب بھی نہیں بنے گا. جب بچہ باہر آئے گا تو دودھ بننا شروع ہو جائے گا. ہر فیمیل کا معاملہ یہی ہے, عورت کا بھی معاملہ یہی ہے, گائے کا بھی, بکری کا بھی, تمام دودھ دینے والے جانوروں کا معاملہ یہی ہے. فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہی جانور ہے, یہ اچانک دودھ کی فیکٹری کیسے لگ گئی اور یہ دودھ بننا کیسے شروع ہو گیا, پھر وہ دودھ سفید کیسے بنتا ہے, اس میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے, اور نہ وہ اتنا زیادہ گرم ہے کہ منہ جلے, نہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ گرم کرنا پڑے بیلنس. اور ہر دودھ دینے والے جانور کے جہاں سے دودھ لیتے ہیں وہ سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے. عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, اس کے جسم کا سب سے نرم جگہ جو ہے وہ چھاتی ہے, کیونکہ اگر وہ سخت ہوگی تو بچے کے منہ میں چھالے پڑ جائیں گے. اللہ نے سو نرم رکھا, اتنا نرم رکھا کہ بچہ جو ابھی پیدا ہو کر آیا اس کے چوسنے میں کوئی طاقت نہیں ہے, لیکن اتنی کمزور ہونٹوں کے ساتھ وہ چوستا ہے اور دودھ پہنچا. آج کا زمانہ علوم کا زمانہ ہے, ان علوم کے ذریعے سے اللہ کو زیادہ بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود دوسری عجیب خصوصیت یہ ہے کہ جتنا اللہ کو ہم سمجھ سکتے تھے اس کے مقابلے میں اتنے اللہ سے دور ہو. یہ آج کے زمانے کے یہ اس پر بات ہوئی, میں نے کہا دیکھو اتنے شاندار قالین بچھے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے وہ زمانہ بھی کہ جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا نیچے, اسی میں یاد آیا کہ آج تھرموکول ہے, اوپر سے شاندار قالین ہے, سلیکشن کسی کتنا شاندار کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے اب یہ جب میلا ہوگا تو اس کے لیے وہ ویکیوم کی مشین بھی لائیں گے, اسی سے صاف ہوگا. ٹھیک, اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نیچے فرش کجا چٹائی بھی نہیں. سہولیات کا زمانہ. اسی طرح سے اس زمانے کی ایک خصوصیت یہ ہے یا عیب ہے کہ پہلے ہر دور میں برائی کو برائی سمجھا جاتا تھا, کرنے والے کرتے تھے کہ برائی سمجھتے تھے, اور آج کے زمانے میں برائی کو برائی نہیں سمجھتے بلکہ فخر کرتے ہیں. جو جتنا کرپشن کرے گا یہ ہے آدمی کچھ نہ کچھ کر, جس کے جتنے غلط تعلقات ہیں وہ اتنا زیادہ فخر ہے. تو برائیاں نہیں رہی آج کے زمانے میں. ہر زمانے میں زناکاری تھی, آج کے زمانے میں زناکاری کوئی جرم نہیں ہے. ہاں جبر اگر ہوگا وہ جرم ہے, رضامندی سے کوئی کرے گا کوئی حرج نہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے شمار خصوصیات ایک خصوصیت وہ ہے جو بالکل آج پوری ہو. آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا مرد مردوں سے نکاح کریں گے, عورتیں عورتوں سے نکاح کریں گے. اس وقت آپ نے فرمایا تھا جب دنیا میں کہیں نہیں تھا, اور آج گے ازم اور لیسبینزم اور کیا ہے وہ تحریک پتا ہوگا نا, کیا LGBT, ہاں کیا یہ ہے وہ LGBT کیا. تو خیر وہ لوگ کیا کریں گے, لیکن ہم نے جب حدیث پڑھی وہ تو تقریباً 20 کتابوں پہ حدیث نکلی. ان من اشراط الساعة وفي روایت ان من اعلام الساعة ان يكتفي الرجال بالرجال وتكتفي النساء بالنساء. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے نکاح کریں. تو قانون ہے, آدھی دنیا سے زیادہ بن چکے, بلکہ وہ بحث کرتے ہیں کہ تم لوگ غلط ہو. کتابیں چھپ رہی ہیں, لٹریچر تقسیم ہو رہے ہیں, فورم کام کر رہے ہیں, قانون بن رہے ہیں, پارلیمنٹوں میں بحث ہو رہی ہے, وکیل لگے ہوئے ہیں کہ صاحب بس جو جانور نہیں کر رہے تھے انسان وہ کرنے چاہیے. جانور نہیں کرتے, بیل کے پیچھے کبھی نہیں دوڑے گا, مرغا مرغے کے پیچھے نہیں, بیل کے پیچھے کبھی نہیں دوڑے گا, انسانوں کو کروا دے. اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں تم لوگ غلط ہم صحیح ہیں, اور ایسے دھوکے. اللہ کے نبی نے 14 سال پہلے بیان فرمایا ایسا ہوگا. ان من اعلام الساعة وفي روایت ان من اشراط الساعة ان يكتفي الرجال بالرجال. اور یہ بھی فرمایا ایک وقت آئے گا قوم لوط جیسا عمل ہوگا تو اللہ پتھر برسائیں گے. بہرحال اس دور میں اللہ نے اگر دین کا تعلق عطا فرمایا تو بہت شکر کرنا چاہیے, بہت شکر کرنا چاہیے. بہت عجیب بات یہ ہے کہ ٹریفک دونوں طرف سے چل رہا ہے. ٹریفک مطلب یہ ادھر والے ادھر آ رہا ہے, ادھر والے ادھر جا رہے ہیں.
ادھر سے تیزی کے ساتھ لوگ ادھر آ رہے ہیں.